اچھا، ہم اس درس کے ساتھ آج کا جو درس ہے وہ پہلے درس کا حصہ ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی ملعون گالیاں بھی دیتا تھا، اور اس کی کتابوں کے حوالوں سے ہم نے ثابت کیا تھا کہ مرزا قادیانی بڑی بڑی گالیاں دیتا تھا، اور جو گالیاں دیتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کا یہ گالیاں جو وہ امت مسلمہ کو دیتے ہیں، تو مرزا قادیانی کا اپنی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کا ایک بیٹا فضل احمد وہ مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ مرزا قادیانی کو جھوٹا مانتا تھا۔ مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے مرزا فضل احمد نے اس کو نہیں مانا، اور مرزا قادیانی کی حیات میں مرا، یعنی فضل احمد وہ اپنے اس ملعون باپ کو نبی نہیں مانتا تھا، جھوٹا کہتا تھا۔ لیکن یہ اس کے زندگی میں وفات ہوا تو مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ ملعون بتائیں گے کیا ان کی پہلی ام المؤمنین بھی فاحشہ تھی؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کو نبی نہیں مانتا تو وہ خراب عورتوں کی نسل ہے، بازاری عورتوں کی اولاد ہے، کنجریوں کا بیٹا ہے۔ تو فضل احمد جو ان کا بیٹا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کو جھوٹا کہتا تھا، اور یہ مرزا قادیانی کا اپنا بیٹا ہے۔ تو مرزا قادیانی کا اپنی بیوی کے متعلق کیا خیال ہے، جس کو نعوذ باللہ وہ ام المؤمنین مانتے تھے، اور کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ میرا یہ گندی عورت یہ ام المؤمنین ہے۔ لہذا اپنی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ اس کو فاحشہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حوالہ موجود ہے انجام اتم صفحہ نمبر 20 برحاشیہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 21۔ ان پر اس ملعون نے علماء کرام کو گالی دی ہے، اور اسے نعوذ باللہ بدذات کہا ہے، اور لکھا ہے کہ اے بدذات فرقہ مولویان، تم کب تک حق چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویوں، تم پر افسوس کہ تم نے جس بھی ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انعام کو بھی پلایا گیا۔ نعوذ باللہ اس کتاب میں اس نے تمام علماء کرام کو، امت مسلمہ کے تمام علماء کرام کو بدذات کہا ہے اور ظالم کہا ہے، حالانکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں اور وہ امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس حوالے میں اس کتاب میں مرزا قادیانی نے تمام علماء کرام کو بدترین گالی دی ہے۔ اسی طرح ضمیم انجام اتم صفحہ نمبر 25 روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 309، اس پر ملعون نے لکھا ہے مگر کیا یہ لوگ قسم کھالیں گے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جو مرزا قادیانی ملعون کو نبی نہ مانے، انہوں نے اس کو کتا کہا ہے اور مردار کھانے والا کہا ہے۔ معلوم ہوا اس میں مرزا قادیانی نے تمام امت مسلمہ کو کتے کی گالی دی ہے۔
اسی طرح ضمیم انجام عتم صفحہ نمبر 18، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 302، اس پر ملعون نے لکھا ہے کہ بعض جاہل سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ، یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے علماء کرام کو اور اسی طرح بزرگان دین کی اولاد کو شتر مرغ اور جاہل کہا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اتنے برے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پتہ چلا مرزا قادیانی ملعون گالیاں دیتا تھا، اور جو گالی دیتا ہے وہ شریف انسان بھی نہیں ہوتا، نبی تو چھوڑے۔ اسی طرح نجم الہدا ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 10 پہ لکھتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 53 پہ لکھتے ہیں، ایک شعر لکھا ہے کہ ان العدو صاروا خنازیر الفلا ولساؤهم من دونهن الا کلب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس شعر کا کے اندر لکھا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ مرزا قادیانی نے اس شعر کے اندر تمام مسلمانوں کو خنزیر کہا ہے، اور اس کی ماؤں کو، اس کی بیویوں کو، عورتوں کو کتیاں کہا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ تمام امت مسلمہ کو مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ گالیاں دیتا تھا۔ یعنی میرے مخالف جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ معلوم ہوا مرزا قادیانی ملعون امت مسلمہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پر کہ مرزائی یعنی مرزا قادیانی کے ماننے والے یہ زندیق اگر مرزا قادیانی کی جھوٹوں کے جواب میں یہ کہیں، یعنی ہم نے اس کے مرزا قادیانی کی جھوٹ بیان کیے اور ان کو بتایا کہ آپ کا مرزا قادیانی جھوٹ بولتا تھا، گالیاں بکتا تھا، ان کی کتابوں سے حوالے دی، تو اب اگر یہ مرزائی یہ کہے کہ العیاذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 3 جھوٹ بولے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، تو مرزا صاحب کے جھوٹ بھی اسی طرح کے ہیں، تو اس کے 2 جواب ہم دیتے ہیں۔ یعنی اگر مرزائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف وہ 3 باتوں کو جھوٹ قرار دے کر نسبت کرے اور اس کو دلیل بنائے مرزا قادیانی کی گندی جھوٹ کے لیے، تو ہم اس قادیانی کو 2 جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ جو جھوٹ ہم نے مرزا قادیانی ملعون کے پیش کیے، اے مرزائیوں، اے لعنتیوں، آپ کے سامنے ہم نے مرزا قادیانی کے جو جھوٹ پیش کیے وہ واقعتاً جھوٹ ہے۔ یعنی مرزا قادیانی نے حقیقتاً جھوٹ بولا ہے، حقیقتاً گالیاں دی ہے، اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام تو توریہ اور تعریض کے طور پر ہے، وہ حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے، اور توریہ اس کو کہتے ہیں کہ صورت تو جھوٹ کی نظر ہوتی ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہوتا، یعنی سمجھنے والا اس کو جھوٹ اور تو مطلب لیتا ہے اور حقیقت میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہ تھا حقیقتاً، بلکہ یہ ایک توریہ تھا جو مخاطب اور مطلب لیتا ہے اور کہنے والا اور مطلب لیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کو کر رہے تھے مدینہ منورہ، تو ایک مشرک سامنے آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہادی ہے، ہادی، مطلب یہ کہ مجھے راہ بتانے والا ہے۔ تو مخاطب نے یہ سوچا کہ یہ راستہ بتا رہا ہے،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمیں دین کا راستہ بتاتا ہے، رہنما ہے، رہبر ہے. تو مطلب یہ اس کو کہتے ہیں توریہ، کہنے والا کچھ اور کہے اور مخاطب سمجھنے والا کچھ اور سمجھے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ توریہ تھا اور تعریض تھا. وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، سمجھنے والوں کی غلطی ہے. ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کلام کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے، جیسے کہ شراح حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے. اب ہم ان مرزائیوں کو جو قادیانی کی جھوٹ پر پردہ ڈالے گا اور اس کے لیے اس کو دلیل بنائے گا، ہم ان کی کتابوں سے یہ حوالہ پیش کریں گے کہ مرزا قادیانی نے اس شخص کو خبیث شیطان کہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے. یہ حوالہ موجود ہے عین کمالات اسلام صفحہ نمبر 598، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 598. اس پر مرزا قادیانی ملعون نے خود لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اس روایت کی روح سے جھوٹ کا الزام لگانے والوں کو خبیث اور شیطان اور پلید مادے والا کہا ہے. اس نے لکھا ہے، حوالہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ تحریر شائع کر کے مجھے جس قدر بدگمانی ہے اس کی وجہ ان کی دروغ گوئی ہے، تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فطرت ان ناپاک لوگوں کی فطرت سے مغایر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے. یعنی مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی یا جھوٹی روایت کی نسبت کرے، اس پر الزام لگائے، تو وہ خبیث ہے، شیطان ہے اور پلید مادہ ہے. لہذا اگر مرزائی اور اس کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے تو خود قادیانی نے اس کو کیا لکھا ہے؟ خبیث اور شیطان لکھا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی جھوٹ بھی بولتا تھا اور جھوٹ لکھتا تھا بھی، اور گالیاں بکتا تھا اور گالیاں لکھتا تھا. لہذا معلوم ہوا کہ ان کی کتابوں کے حوالوں سے بھی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے بلکہ وہ زندیق، کافر و دجال و کذاب ہے اور اس کے ماننے والے کافر ہیں اور قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.